حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں تیسرا دن تھا. کیڑا دن تھا بھائی ذرا اچھی کہہ دے. کیڑا دن تھا؟ تیسرا. جو گئے مدینہ شریف علم میں ہوگا, سامنے جب محراب شریف ہونا تو بائیں ہاتھ پر حضور کا حجرہ مبارک ہے. جب منہ قبلے وال ہوئے نا تے ریاض الجنہ بندہ کھلوتا ہوئے نا تے کھبے ہاتھ حضور پاک دا حجرہ مبارک ہے. تیجا دن نے حضور تشریف نہیں لے آئے تے سرکار نے نا تیسرے دن نا حجرے دا انجنا پردہ ہٹایا نا تے پردہ ہٹا کے سرکار نے ویکھیا تے مزے دی گل ہے. امامت ہو رہی ہے, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھا رہے ہیں تے سرکار نے جدوں پردہ ہٹایا نا تے چونکہ 3 دن ہو گئے سن صحابہ نے ویکھیا نہیں نا حضور نو, انہاں دیاں نمازاں بھی حضور نو ویکھ کے مکمل ہوندیاں سن. تھوڑی بولے ہو تسی مشورہ کر لو اس گل تے کہنا سی سبحان اللہ کہ نہیں سی کہنا. اوے ہلے بھی آواز تھوڑی اونچی بولو یار. ہن کی ہویا, سرکار نے جدوں ویکھیا نا تے حضرت انس آندے نے حضور کھڑے سن, وَهُوَ قَائِمٌ يَنظُرُ إِلَيْنَا, حضور کھڑے ہمیں دیکھ رہے تھے. حضور کھڑے ہمیں دیکھ رہے تھے. اچھا دیکھنا تو محسوس کیا جاتا ہے, لیکن اگلا جملہ جب نا وہ محسوس نہیں کیا جا سکتا جب تک نظر پڑ نہ جائے. اور سارے پڑھ نماز رہے تھے. بھئی دیکھنا, دیکھو میں یہاں کھڑا تقریر کر رہا ہوں نا, ادھر یہ دائیں بھی لوگ کھڑے, بائیں تو کوئی نہیں ہے, دائیں کھڑے. اب میں منہ میرا ادھر ہے, لیکن ادھر کوئی ہلے گا نا تو اس کی حرکت مجھے محسوس ہو جائے گی, کوئی بندہ ہلا ہے یا کوئی چلا, حالانکہ میں دیکھ سامنے رہا ہوں, یہ میں محسوس کر لوں گا. یہاں کوئی بیٹھے گا تو مجھے بیٹھنا بھی محسوس ہو جائے گا, کھڑا ہوگا کھڑا ہونا بھی محسوس ہو جائے گا. صحابی کہتے ہیں حضور کھڑے ہمیں دیکھ رہے تھے, چلو اتنا تے محسوس ہو جاندہ. منہ قبلے والا ہوئے نا تے کوئی سجے ہو کھبے ہو دائیں بائیں ہوئے گا, کھڑا ہوئے گا, محسوس ہو جائے گا. لیکن اگلا جملہ محسوس نہیں ہو سکتا کیونکہ مسکراہٹ محسوس نہیں ہو سکتی, اس کے لیے باقاعدہ ایسے دیکھنا پڑتا ہے. تو اب اگلا جملہ سنو. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں حضور کھڑے ہمیں دیکھ رہے تھے, پھر کیا ہوا؟ فرمایا ثم تبسم, پھر حضور مسکرائے. پھر یہ بھی بتایا جب وہ مسکراتے ہیں تو لگتا کیا ہے. کہا جب حضور مسکرائے نا تو ہوا کیا؟ کأنّا وجہہو ورقت مصحف. وہ آندھے نے جدو حضور سن ویکھیا تے مسکرائے نا, آندھے نے انج لگیا جو میں قرآن نہیں کھل گیا. اچھا وہ نماز رہی ہے, وہ نماز رہی ہے, یہ سب کچھ نماز میں ہو رہا ہے. قریب تھا کہ ہماری نمازیں ٹوٹ جاتی ہیں, حضور نے اشارہ کیا نا نماز نہ پڑھنا, نمازیں پوریاں کرو. اچھا وہ نماز پوری کرنے لگے. اب میں, یہ تو ہو گئی حدیث, اس پر ایک بات کرنا چاہتا ہوں مسئلہ سمجھانے کے لیے. یہ بتاؤ جو نبی اپنے بستر سے اٹھ کر کھڑکی کے پاس آ کر پردہ ہٹا کر دیکھ سکتے ہیں, اس عالم میں جس عالم میں حضرت ابو بکر کو اپنے مصلی پر کھڑا کیا, جو نبی بستر سے اٹھ کر آ کر کھڑکی سے پردہ ہٹا کر دیکھ سکتے ہیں, وہ نبی حجرے سے باہر آ کر نماز نہیں پڑھا سکتے؟ بھائی نبی کی طاقت ہے, کوئی معمولی بات تھوڑی ہے. اے کوئی 14ویں صدی دے بابے دے نہیں, حکیم صاحب علامہ صاحب 14ویں صدی دے بابے دے نہیں. 125 تے کک مارن, ایڈی ہیوی بائک سٹارٹ کر کے مسجد تے بوئے تے آ کے وڈے سٹینڈ تے کھلارن, ایڈی طاقت بابے چاہے تے مسجد دے اندر آ کے کرسی تے بیٹھ کے نماز پڑھن. غلط کہا ہے میں اپنی اکھاں نال ویکھیا. 125 بائک نو سٹارٹ کرنا, کک مارنا, وڈے سٹینڈ تے کھلارنا, اندر آ کے کرسی تے بیٹھ کے نماز پڑھنا. تے کرسی نال ہی چاہ کے پیچھے پئی ہوئی تے چاہ کے بھی بالکل صحیح فرمایا, لے کے بھی آ پانی اگے رکھنی پہلی صف ہے. کمال ہے, ہر بندہ مریض بن گیا, ہر بندہ مریض بن گیا. پہلے لوگ مسجد ٹوپیاں دیندے سن, پہلے لوگ مسجد مصلی دیندے سن, ہن کرسیاں دیندے نے. 30 کرسیاں اندر پئیاں نے, 30 کرسیاں باہر پئیاں نے. کمال ہے, ہر بندہ مریض ہے. اچھا دلیل کی ہے؟ بولا جی حرم میں بھی ہوتی ہیں. تو میں نے کہا جو حرم میں ہوتا ہے وہ سب کرتے ہو؟ بھئی 20-25 سال پہلے کیا بوڑھے نہیں ہوتے تھے لوگ؟ سارے بوڑھے ہوتے تھے. حضور نے بیٹھ کے نماز پڑھی ہے, اپنی نمازوں کو ضائع نہ کرو یار.
ذرا کسی دے گوڑے پیڑ ہوتی اور پھر سب تو بڑی مصیبت امام مسئلہ 10 کے دے ویکھے لا ایتی آج نواں مسئلہ کٹ مارے آسو بابے آندے نے ایتے آج امام نے نواں مسئلہ کٹ مارے اسا تے پہلے کدی نہیں سنیا بابے تم نہیں سنیا جی کی کریے مسئلہ امام بیان تو کر کے دیکھے ذرا جے چھٹی نہ ہو گئی ہوتی ہر مسجد کرسی والی مسجد بن گئی ہر مسجد کرسی والی 20-25 دائیں پئیاں نے 20-25 کرسیاں بائیں پئیاں نے کمال ہو گئی پہلے کوئی بڑا نہیں سی ہوندا پہلے مسجد اچھا سا اے حال کدی نہیں ویکھی ہر مسجد کرسی والی ہر مسجد کرسی والی اور بیٹھ کے نماز پڑھو کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو سرکار نے بیٹھ کے نماز پڑھی ہے اور اگر بہت زیادہ مجبوری ہے نہیں گل بڑھتی بیٹھ کے بھی نہیں پڑھی جاندی پھر اشارے والی نماز پڑھو کرسی تے پھر پڑھو کرسی والی نماز اشارے والی نماز ہے شکر نہیں کرتے رب اصلی حالت سے سجدہ کرن دی توفیق دیتا ہے میں نے اپنے رب سے دعا کی ہوئی ہے پوری اللہ کرنے والا ہے میں کہا یا اللہ جدو تائیں زندہ وانا اے دعا میری نہیں اصل میرے بابے خادم رضوی دی دعا آپ دے کولوں میں سنی سی اس دن میں بھی یہ دعا کی تھی آپ نے فرمایا میں رب نو کیا ہے یا اللہ میں نو زندہ جد تائیں رکھی نہ روزیاں دی توفیق دیویں او دن نہ ہوئے کہ میں روزے نہ رکھ سکاں جس دن روزے نہ رکھنا لی گل ہوئے نا اللہ چک لے تو میں بھی دعا کی تھی بابے دی دعا دے نال ملا کے کہ یا اللہ جدو تائیں زندہ رکھی اسی روزے رکھیے تے جدو تائیں زندہ رکھی اصلی حالت اچھ نماز پڑھی اے رب کو دعا کی دی ہر مسجد کرسی والی ہے میرا موضوع نہیں موضوع ہوندہ تے میں ادھر اگے جاندہ حضرت قبلہ علامہ صاحب تشریف لے آئے نے اس لیے میں بس خورشید ملت تشریف لے آئے نے بس آخری گل کرن لگا حضور اٹھ کر آ رہے ہیں پردہ اٹھا رہے ہیں یار جو نبی اٹھ کر آ کر پردہ ہٹا کے یہ عام آدمی کی بات نہیں ہے حضور کا اٹھ کے آنا کوئی معمولی بات نہیں ہے حضور کا اٹھ کے آنا کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ حضور اٹھ کے آ گئے ارے حضور اٹھ کے آئے حضور اٹھ کے آئے تو جو نبی اٹھ کر مصلے سے بستر سے آ کر پردہ ہٹا کر دیکھ سکتے ہیں کوئی بعید نہیں تھی اس نبی کے لیے وہ مصلے پر آ کر نماز بھی پڑھا سکتے ہیں لیکن آج مسئلہ صرف یہ نہیں تھا نا کہ ابو بکر ہی کو بلاؤ نماز پڑھے آج انہیں حضور کا آ کر صرف یہ دیکھنا ہی نہیں تھا حضور دیکھنا یہ چاہ رہے تھے جس کو میں امام بناؤں اس کے پیچھے سارے کھڑے ہو کر لگتے کیسے جس کو میں نے امام بنایا اس کو اپنا امام بنا کے لگتے کیسے اس لیے حضور اندر ہیں اور ابو بکر ہی سے نمازیں پڑھوا رہے ہیں اور ایک نہیں دو نہیں 3 دن گزر گئے چوتھے دن میں 2 نمازیں اور آ گئی تاکہ پک ہو جائے کہ میرے بعد جو امام ہے وہ بھی ابو بکر ہے میرے بعد جو افضل ہے وہ بھی ابو بکر ہے بات ختم کرتے ہوئے سارا مجمع میرے نال ٹورے گا اس شعر دے اندر تے میری کل ختم کہ رب دے یار دا یار صدیق تو سا کہنا ہے باقی کام میرا اپنا ہے رب دے یار دا یار صدیق وہ نقش بندیاں دا سردار صدیق